چلیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی دین ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے موضوع کی مناسبت سے سورہ حج کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ آپ حضرات نے سنا، موضوع ہمارا ہے دعوت حق، اہمیت، ضرورت اور اس کے تقاضے. ایک تو اسٹیج بھی لمبا ہے، ذرا اونچا، اور ایسے ہی موضوع کا عنوان بھی ماشاءاللہ تہ بتہ ہے. دعوت حق، ضرورت، اہمیت اور اس کے تقاضے. اور ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے دوستو جتنے میں اس کی پوری وضاحت کر سکیں. بڑے اختصار کے ساتھ سب سے پہلی چیز تو دوستو دعوت حق کیا ہے؟ دعوت حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستو دعوت حق کہا جاتا ہے کتاب و سنت کی دعوت دینا. کتاب و سنت اور وہ اسلام جو آدم علیہ السلام لے کر کے جنت سے آئے اس سرزمین پر، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلا دین مذہب لے کر کے آئے، مذہب اسلام. اور دنیا کے اندر یہی ایک مذہب ہے جس کو آسمانی مذہب کہا جاتا ہے. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تھے سب کے سب مسلم تھے، اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، اور سب کا مذہب دوستو اسلام تھا. اسلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 1000 سال تک اس سرزمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں تھا. دین اسلام تھا. 1000 سال کے بعد ایک دوسرا دین دنیا میں وجود میں آیا جو زمین سے آیا، آسمان سے نہیں آیا، اور اس کو کہا جاتا ہے بت پرستی.
اور بت پرستی، یہ 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، جن 5 کا تذکرہ قرآن پاک سورت نوح کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب ایک 5 کون تھے؟ ان کی 2 خوبی تھی۔ نمبر 1 روایت تو یہ ہے کہ آدم کے اولاد تھے، تو نور علی نور، نبی ہو اور نبی یعنی نبی زادے تھے، وہ مسلمان ہو، نبی کے بیٹے ہو، نبی کی تربیت یافتہ ہو۔ پیر فقیر کے کوئی بیٹے نہیں تھے، اصل میں بیٹے آدم علیہ السلام کے تھے۔ اور دوسری روایت ہے کہ پوتے تھے دوستو۔ تو بہرحال جب بھی اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کے پوتے تھے، بڑا اونچا مقام و مرتبہ۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب علم ختم ہو گیا، دینی علم ختم ہو گیا، لوگوں کو شرک اور بدعات کا علم نہ رہ گیا، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگے، تو ابلیس کو موقع ملا، اس نے بڑے ہیلے بہانے کے ساتھ ان بتوں کی مورتیاں تیار کروایا اور آنے والی نسل کو بتایا کہ تمہارے باپ دادا ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں سے دوسرا دین دنیا میں شروع ہوا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں آسمانی دینوں میں سب سے پرانا دین اسلام ہے، اور زمینی دینوں میں جو مخلوق نے بنایا یا شیطان نے جس کو ایجاد کیا، وہ بت پرستی کا دین ہے۔ اور یہی بت پرستی چلتے آگے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت، قبر پرستی کی شکل میں آ گیا۔ اب یہ 2 ہو گئی، اب 2 مذہب، شرک کرنے کے 2 مذہب بن گئے۔ ایک تو جو مورتیوں کی پوجا، نمبر 2 مورتیوں کی نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں، پیغمبروں کے قبر میں دفنا دینے کے بعد ان کی عبادت، ان کا سجدہ، ان سے مرادیں مانگنا، ان سے تعلق رکھنا۔ اب ایک کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ غیر مسلم کہہ دے، دوسروں کہ مشرک مسلمان، یہ آج کی اصطلاح میں سنی مسلمان کہہ دیں گے ہم، لیکن ہے شرک۔ اب یہ دوسری چیز ہے، ایک نے بت کی پوجا کی اور ایک نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی، اور اسلام نے دونوں منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جنہوں نے رام کی، کرشن کی، شیو، ان کی عبادت نہیں کی، کسی بت کی عبادت نہیں کیا، اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا۔ اسی لیے دوستو اب ہم بتانا چاہتے ہیں ایک ہی دین حق چلا آ رہا ہے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعات کی ملاوٹ نہ ہو، باپ دادا کے رسم و رواج کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے دین اسلام۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا سب سے پرانا دین، سب کے دادا، سب کے پردادا آدم علیہ السلام، دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے باپ نہیں تھے۔ گھر، ایک زمانے میں ہندوستان میں ایک لہر چلی تھی، وہ کیا؟ گھر واپسی۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑی گھر واپسی ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کیوں؟ سب کے باپ آدم جو تھے مسلمان تھے۔ آپ آگے بڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، اب وقت کم ہے ورنہ بتاتے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے دوستو حضرت عیسیٰ تک سبوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے۔ اننی من المسلمین، مسلمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کا ایک ہی نام تھا۔ کسی نے اپنا نام یہودی رکھا،
کسی نے صابی رکھا، کسی نے عیسائی رکھا، لیکن انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ دوستو، جب ہم نے یہ سمجھ لیا، یہی دعوت جو آدم علیہ السلام سے چلی ہے، توحید کی، لا الہ الا اللہ، اور نبوت، رسالت اور نبوت، توحید رسالت، توحید باری اور توحید رسالت، یہی دونوں اصل میں میرے بھائیوں دین حق ہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی توحید، اور اسی کو آپ سمجھے نبی، موجودہ نبی کے دعوت و فرما برداری، انہی دو چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ حق ہے، دین حق ہے، اور اسی کی طرف دعوت دینے کو دعوت حق کہا جاتا ہے۔ اور غالباً موضوع دینے والوں کا مقصد بھی یہی ہوگا جو میں نے وضاحت کیا ہے، یہی دین، اس کی دعوت۔ اب میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کی دعوت دینا دعوت حق ہے۔ بس ہمارے مشائخ نے بڑی اچھی بات کہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہمیں آج سے تقریباً 45 سال قبل حج میں ایک شخص نے کہا کلمے کا معنی جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا، کہا نہیں، کلمے کا ترجمہ ہے مان لیا اور ٹھان لیا۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین معنی! ہم نے مان لیا اور ٹھان لیا۔ اب ہمیں پتا چلا کہ اس کا ماخذ کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ کلمے کا معنی مان لیا اور ٹھان لیا، جس شخص نے اس دنیا کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویۃ الایمان کے اندر کہتے ہیں توحید، دعوت حق یہ ہے کہ اللہ کو جان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ بس یہی دونوں چیزیں ہیں دوستو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو جان لیا اور نبی کو پہچان لیا۔ پھر آگے کہتے ہیں جان لینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی توحید جان لی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنے صفات میں، اپنے اسما میں وحدہ لا شریک ہے۔ پہچان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہتے ہیں یہ اللہ کو پہچان لیا۔ نمبر 2، رسول کو میں نے مان لیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے تسلیم کر لیا کہ اب اللہ کی عبادت میں، زندگی گزارنے میں، اسلام پر چلنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں کلمے کا معنی ہم نے جان لیا اور پہچان لیا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آئیے دوستو، یہ ایسی دعوت حق ہے، ایسی دعوت حق ہے کہ آدم سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سبوں نے یہی ایک دعوت دی تھی، توحید اور سنت، یا جو کہیں توحید اور رسالت۔ لیکن یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے دوستو، اسی دین کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ اسی دین کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اعلان کیا کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مخاطب کیا، اے مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تمام انبیاء کے بعد کے علاوہ ہے یہی ملت سب کی، لیکن ہم کو خصوصاً ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کیوں؟ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے میرے بھائی، اس دعوت حق کا تقاضا ہے کہ اس میں بڑی آزمائش آئے گی اور بڑی پریشانیاں ہوگی چلنے میں
اور دعوت دینے دونوں میں۔ چنانچہ آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ایک طرف رکھنے کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو کل آپ پر کیسی آزمائش آئی، ذرا اس وقت کو یاد کریں جب مکے والوں سے تنگ آ کر کے نبی علیہ السلام نے سوچا طائف میں ہمارے خاندان کے لوگ جا کے کچھ آباد ہیں، قریش کے کچھ لوگ گئے ہیں اور طائف کے لوگ، آواز کچھ بڑھا دیا کیا؟ ہاں؟ ہم کو زیادہ لگ رہی نہیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا تو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دعوت پر، یہ دعوت حق جو ہے، اس دعوت حق میں آزمائشیں بڑی آتی ہیں، بڑی مشقات آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ہمیں استقامت اختیار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو کہتے دھتکارا، بڑی امیدیں لے کے گئے تھے، آپ بڑی امیدیں لے کے گئے تھے۔ دوستو، یہ دعوت حق جو ہے، آخر اس کو ملت ابراہیمی کیوں کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت میں جتنی تکلیف اٹھائی اور جتنی آزمائشیں آئی، نہ پہلے کسی نبی میں آئی تو نہ قیامت تک دوسروں پر آنے والی ہے۔ اشارہ کیا گیا، اے لوگوں، جس کو یہ دعوت حق مل جائے اور ملت ابراہیمی کا وارث ہے اور وہ تیار رہے دنیا میں ہر قسم کی آزمائش کا۔ بڑی آزمائشیں آئیں گی اور اس میں سب سے پہلی مثال نبی علیہ السلام کی میں نے دی۔ طائف گئے، پریشانیاں ہوئی، جب لوگوں نے دعوت ٹھکرا دیا اور نکل جانے کا حکم دیا، نبی علیہ السلام جیسے نکلے تو آتنکوادی، اب یہیں سے پتا چل جائے کہ نبی آتنکوادی ہوتا ہے کہ نبی کے دشمن آتنکوادی ہوتے ہیں۔ اب آتنکوادی، نہ اسلام آتنکوادی ہے، نہ اسلام تعلیم دیتا ہے آتنکوادی کیا۔ یہ تو اتنی تکلیفوں میں بھی ہمارا اسلام ہم کو صبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دوستو جیسے نکلے، سرداروں نے اشارہ کرتے، ہاں ہاں جا رہا ہے۔ یہ واقعات سنتے جائیں اور سوچ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے آج بھی ملت ابراہیمی کی برکت سے؟ تو ہمیں وہی کردار ادا کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، فوری طور پر جا رہے ہیں، ہلڑ باد آئے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلا، طرح طرح سے، اور آپ پر بارش ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے، انہوں نے آگے کتنا ہاتھ بھی روکتے، ہاتھ شل ہو گیا، جواب دے گئے، اور نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر اتنے پتھر گرے کہ وہاں سے خون بہ کر کے کپڑا تر ہوتے ہوئے جوتے میں جا کر کے جوتے میں پہنچ گیا اور آپ کی ایڑیاں چپک گئی تھی اس سے۔ نبی علیہ السلام پر کوئی پتھر مارتا، زید بن حارثہ اچھل کے اس پتھر کو روکنا چاہتے، آگے بڑھتے گئے، بچاتے رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد مکے کے دو بھائی تھے جو قریش سے تھے، انہوں نے اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا وہاں طائف میں، دروازہ کھلا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی امیدوں کے ساتھ سوچے کہ ان کے فارم ہاؤس میں گھس جائے، دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، شاید ہم پر رحم کریں گے۔ آپ گھس گئے اور ان کا مغلہ دور بنا ہوا تھا، کھجور کی بیلیں احاطے سے لگی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے موقع پر دیوار سے ٹیک لگا کر کیا بیٹھے، اکڑو بیٹھ گئے، لہو لہان۔ زید بن حارثہ پریشان، کس طرح سے آپ کا خون صاف کریں، کہاں سے علاج کرائیں، کیسے آپ کو لے کے جائیں، کبھی کندھے پہ اٹھاتے کبھی سہارا دیتے۔ نبی علیہ السلام ایسے آ کر کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں، ٹیلی فون نہیں، کوئی راستہ نہیں،
اتنی ساری مشکلات میں وہ دونوں جو بیٹھے ہوئے تھے قریش مکہ کے دو بیٹے، ان دونوں نے دیکھا کوئی آدمی آ کر کے ہمارے فارم ہاؤس میں آیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو دل میں رحم آیا. اس نے کہا اپنے نوکر کو، کہا یہ لو چند کھجور لو اور پانی لے جا کے، کون مصیبت زدہ بھیکا پیاسا ہو سکتا ہے گرمی میں چلنا جا رہا ہو، آ کر کے بیٹھ گیا ہے. وہ دونوں اٹھے اور لے کر کے آئے، ان دونوں نے دیا کھجور، پانی دیا اور کہا لے جا کر کے ذرا ان کو دے دو. جب کھجور بڑھایا اس غلام نے، تو نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ نوجوان زندگی میں پہلی مرتبہ مکے اور طائف کے اندر رحمان کا لفظ سنا تھا. مکے کے لوگ مشرکین تھے، ان کے نزدیک اللہ کا نام رحیم تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان نہیں مانتے، کہتے گالی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا الرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کس بلا کا نام ہے. تو پہلی مرتبہ اس غلام نے دیکھا ہے تو رحمان کا نام لے رہا ہے. کہا ارے آپ اس زمین میں یہاں رہ کر کے، مکے اور طائف میں رہ کر کے رحمان کہنے والا کون پیدا ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے تو اپنے یہاں سنا تھا رحمان، یہاں تو رحمان گالی سمجھی جاتی ہے اللہ کے نام میں شامل کرنا. اللہ سن فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو گیا، ماشاء اللہ تم ہمارے بھائی یونس کے شہر کے رہنے والے ہو. اللہ اکبر. کہا ارے تم نے کیسے پہچانا ان کو؟ کہا میں اللہ کے نبی ہوں، نبی اپنے بھائی یونس کو پہچانتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچا اس پر، یہ آزمائش تھی. اس راہ میں اس دعوت کی تقاضا ہے کہ ہمیں آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر و استقامت نصیب فرمائے. اور آج دیکھتے ہوں گے بچہ داڑھی مڑا رہے، کوئی بات نہیں، داڑھی لمبی رکھنے لگے تو باپ کو بھی بخار آتا ہے، ماں کو، میڈم کو تو اور غصہ آ جاتا ہے. کیا کہے گی سہیلیاں ہنسیں گی. اللہ اکبر. یہاں ذرا دیکھو آزمائش. سلام کیا، وہ بات چیت ہونے میں دیری لگی، وہ تو چلا گیا، وہاں پہنچ گیا. وہاں اس کی آقا نے کہا اتنی دیر کیوں سے لگ گئی، کیا بات؟ کہا وہ تو اللہ کا رسول ہے. کہا کیسے پہچانا؟ کہا وہ مکے کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں اس وقت آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس سے بڑی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ دونوں بڑے غصے میں آ گئے. تب بھگاؤ اس کو. آیا اور کہا بھائی آقا کریں برابر، بہتر ہے آپ نکل جائیں. نبی علیہ السلام نکلے، غم زدہ، نہ زخم برہم نہ پٹی، ساری مشکلات برداشت کرتے ہوئے آپ نکل گئے وہاں سے. ابھی کچھ دور گئے تھے، فرشتے آئے اور روکا اور کہا اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے، میں جبرائیل ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کے فرشتے اس بات کے لیے تیار ہیں آپ ہاں کر دیں. اگر ہاں کر دیں تو دونوں پہاڑوں کو دونوں فرشتے ملا کر کے اس طائف کو اس طرح سے پیس دیں گے کہ قیامت تک کے لیے شہر نیست و نابود ہو جائے. ہم ہوتے تو کہتے بالکل کر دیں، لیکن پیارے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، میں صبر کروں گا، ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیں. مجھے کبھی امید ہے کہ آئندہ یہ نہیں تو ان کے نسل میں کوئی نہ کوئی مسلمان پیدا ہوگا. آزمائش تھی میرے بھائیوں، اور آزمائش میں صبر کرنا بہت بڑی نعمت ہے. جس قوم نے نبی علیہ السلام کو ستایا تھا اور آپ نے آئندہ ایمان کے
نسل میں کوئی مومن ہوگا، اس امید پر آپ نے درگزر کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین۔ دعا کرتے ہوئے صبر کیے۔ اللہ اسی خاندان کا نوجوان عثمان بن ابی العاص ہے ثقفی، جس نے سب سے پہلے بھاری بیڑا تیار کیا، اور سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کر کے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم سے ہندوستان اسلام لے کر کے آیا، اور گجرات سے لے کر کے بامبے تک کے پورے ساحل علاقے میں اس کی برکت سے اسلام عام ہو گیا۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اس دعوت میں، اس مشن میں، اس دین کی پاسبانی اور چلنے میں آزمائشیں آتی ہیں۔ کہاں تک بتاؤں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ صحابہ ابو ذر غفاری کو دیکھیں، بس ایک بات بتا کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اسود عنسی کا نام سنا ہوگا، صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت۔ یمن میں نبی علیہ السلام کے بعد اسود عنسی ایک کذاب تھا، اس نے کہا میں رسول و پیغمبر ہوں، اپنی رسالت و نبوت کا اس نے دعویٰ کیا۔ جب رسالت و نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا دوستو، تو ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہاں ایک تھے ابو مسلم عبداللہ بن ثوب حولانی رحمت اللہ علیہ، سب سے بڑے پاورفل مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ اس نے کہا، اسود عنسی سے کہا لوگوں نے، اگر آپ اس کو ہموار کر لیں، وہ آپ کو نبی مان جائے گا تو سارے لوگ یمن کے آپ کو نبی مان لیں گے۔ مسئلہ ہے اس کو آپ ہموار کریں، بلائیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ۔ بلائے گئے، سامنے آئے، کہنے لگے کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا کہ ہاں۔ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہا کہ ہاں، گواہی دیتے ہیں۔ کہا اچھا اتشہد انی رسول اللہ، کہا ما اسمع، میرا کان بہرا ہے، میں سن نہیں رہا ہوں۔ کہا ہو سکتا ہے، کہا ذرا کان صاف کرو۔ اتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا نعم۔ کہا اچھا اتشہد انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے؟ کہا ما اسمع، میں نہیں سنتا۔ جب بھی پوچھا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، کہتے ہیں ہاں۔ اچھا مجھ کو مانتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سنتا۔ تو لوگوں نے کہا مسخرہ کر رہا ہے، آگ جلائے اور آگ جلا کر کے اس کو، یہ ہے ملت ابراہیمی کی پاسبانی۔ اس راہ میں، اس دعوت میں ایسے حالات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ میں ڈال دینے کے بعد جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اسی رب نے آج ملت ابراہیمی کے پاسبان ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کو بھی بچا لیا۔ آگ میں ڈالے گئے، کپڑا بھی نہ چلا، صحیح سالم نکالے گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی بڑا خطرناک لگ رہا ہے، اس لیے بہتر ہے اس شخص کو ملک بدر کر دو، یہاں رہے گا تو اور ماحول خراب ہوگا، اس لیے اس کو ملک بدر کر دو۔ لوگوں نے ملک بدر کر دیا۔ کہاں جائے بیچارے؟ مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد نبوی پوچھا، یہ ہے مسجد نبوی، آئے اور آ کر کے تحیت المسجد پڑھنے لگے مسجد نبوی میں۔ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے۔ عمر ابن الخطاب کی نگاہ پڑی، ایک اجنبی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نیا لگ رہا ہے، مسافر۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مسافر ہو، راستہ بھٹکا ہو، بھولا ہو، کھانے کا پینے کا رہنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ انتظار کرتے رہے، جب اس نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پہنچ گئے۔ کاننا کا غریب، میرے بھائی معلوم پڑتا ہے آپ مسافر ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں۔ کہا ہاں انا غریب،
کہا کہاں سے آئے؟ کہا یمن سے آ رہے۔ یمن کا نام سنتے ہی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے۔ کہا بتاؤ ما فعل بأخی المسلم، اسود انسی نے میرے اس بھائی کے ساتھ کیا کیا جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ میں جل گیا۔ تم لوگوں نے جنازہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی اس سے؟ حضرت ابو مسلم خولانی، اللہ اکبر، اور جن کا نام عبداللہ بن ثوب تھا، مسکراتے کہتے یا ابن الخطاب انا انا انا، اس ظالم نے جس کو آگ میں ڈالا تھا میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ کہا نہیں وہ تو جلا دیا۔ کہا نہیں، جس رب نے یوں حضرت اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں بچایا تھا، اسی رب نے ہمیں بھی آگ میں جلنے سے بچا رکھا ہے۔ اتنا خوش تھے۔ بیات آیا، عمر بن الخطاب اٹھے، گلے لگایا اور پکڑا ہاتھ لے کر کے ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر تھے، سامنے بیٹھایا اور کہا اے ابو بکر، یہ ہمارا بھائی عبداللہ بن ثوب ہے جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا۔ ہم لوگوں نے سمجھا کہ جل گیا ہوگا، یہ زندہ اللہ نے اس کو نکالا ہے اور آج ہمارا مہمان بنا ہوا ہے۔ حضرت ابو صدیق اکبر اٹھے، پیشانی کا بوسہ دیا اور عمر بن الخطاب مارے جوش میں آئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی رجلا فعل به ما فعل ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دیا جب تک کہ میری آنکھوں نے ایسے انسان کو نہیں دیکھ لیا جس انسان کے ساتھ ظالم نے وہی کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا تھا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، اسی طرح سے ہمارے بھائی عبداللہ بن ثوب کو اسود انسی کی آگ سے بچایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آزمائشیں آتی ہیں لیکن آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ بہرحال دوسری چیز میرے بھائیوں، یہ دعوت توحید جو ہے، الحمدللہ ابھی آپ نے سنا کہ عثمان بن ابی العاص لے کے آئے ساحلی علاقوں میں توحید و سنت کا اصلی پیغام، یہ دعوت حق لے کر کے آئے۔ اور 92 کے اندر جب محمد بن قاسم سندھ پر آیا تھا تو اس سے پہلے مکرانہ کے اندر، آج کا بلوچستان، وہاں تقریباً 4000 مسلمان زندگی گزار رہے تھے اور سندھ کے اندر بھی اسلام پھیل رہا تھا۔ 92 میں جو اتنی بڑی فوج لے کر کے آیا تھا، یہ دعوت حق تھی۔ اور 92 کا مطلب ہے ابھی کسی امام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ولیوں کا وجود تھا، نہ درگاہ والوں کا وجود تھا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے، کوئی نہیں موجود تھا۔ چاروں اماموں میں سے کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ہمارے اس امام کی قبر کو نوروں سے بھر دے۔ کیوں ان کے نہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں، کیوں ساری زندگی انہوں نے کہا تھا اے لوگو جب بھی میری کوئی بات حدیث کے خلاف ملے گی، میرے قول کو ترک کر کے اللہ کے رسول کے حدیث قبول کرنا۔ اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے ان کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک نام یاد رکھنا، یہ حنفی مذہب سے تھے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے بہترین شاگرد تھے، ان کے نامور شاگرد تھے، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ان کو حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، گئے یمن، بغداد، مکہ، مدینہ، ایک عرصے کے بعد لوٹ کر کے آئے۔ اب حدیث کا علم حاصل، اس کو تھوڑا غور سے سمجھنا، کسی کو پیسہ دے کر کے ہم دعوت حق نہیں دیتے۔ ہمارے بارے میں بدنام کیا جاتا، ہمارے بارے میں، کہ اگر کوئی آدمی دبئی میں اہل حدیث ہوتا ہے تو شیخ ظفر اس کو 50,000 درہم دیتے ہیں۔ یار 50,000 درہم ہوتا تو ہم انڈیا میں کوئی بل نہیں کھڑی کر لیے ہوتے۔ ابھی بھی سب سے کم قیمتی کپڑے ہمارے ہی ہوں گے، ابھی بھی جھروکے والی ٹوپی لگایا ہوا۔ لیکن
نہیں پیسہ دے کر کے، اللہ اکبر، بلکہ ایک ظالم کچھ تو کہتے ہیں کتاب التوحید کا درس دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو اسرائیل تنخواہ دیتا ہے، پتہ نہیں اسرائیل کو ہم سے کیا محبت ہے، کسی اور کو دینے کے بجائے ظفر کو تنخواہ دیتا ہے، جس کے منہ میں جو آئے کہے۔ لیکن دوستو لوگوں کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مقلد کو اگر کوئی اہل حدیث بناتی ہے تو حدیث بناتی ہے، ہم نہیں بناتے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، حدیث خود گردن پکڑ کے اہل حدیث بناتی ہے لوگوں کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک اب حدیث پڑھے تو جانے کے پہلے تو ایسے نماز پڑھتے تھے، سمجھ گئے نا؟ اب آئے اب یہ نماز ہو گئی، گئے اپنے استاد سے ملنے کے لیے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے، چلو اپنے استاد سے ملے، اور یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جز اور رفع الیدین کے اندر، اور بہت سارے اہل علم۔ اب ذرا غور سے سننا، آدمی دعوت حق کتاب و سنت جماتی ہے تو ہم دعوت دیں، خود ہی انسان آتا ہے فوراً، ماشاء اللہ امام صاحب آؤ بیٹے تم نماز پڑھاؤ، نہیں استاد آپ نماز پڑھائیں گے۔ امام صاحب امام بنے، اور امام اور ایک مقتدی تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ آگے پیچھے۔ کہاں کھڑے ہوں گے بھائی؟ آگے پیچھے، ساتھ میں، سائٹ میں۔ اب امام صاحب اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر، اور شاگرد جو ہے اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ رکوع میں جانے کی باری آئی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے وقت 2 رکعت کے بعد نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا کہ بادو والا ہمارا شاگرد آج کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ غور سے سننا، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹے یہ تم نماز پڑھ رہے تھے، تم نے تو ایسا کیا، یہ معلوم پڑا کہ تم اڑ رہے ہو۔ کیوں؟ مرغی اڑنا چاہتی، پرندہ تو پہلے پڑھ جاتا ہے نا، تو تم بیٹے معلوم پڑا کہ اڑ رہے ہو۔ تو شاگرد نے کیا کہا؟ استاد ہم کیا بتائیں، آپ پہلی مرتبہ نہیں اڑے تو شاگرد دوسری مرتبہ کیا اڑتا؟ کیا مطلب؟ آخر تکبیر تحریمہ میں تو آپ بھی اٹھائے تھے، آپ بھی اٹھائے تھے نا، لیکن آپ نہیں اڑے تو دوبارہ شاگرد کیا اڑتا؟ ایک لطیفہ تھا شاگرد استاد کا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کیوں بیٹے؟ کہا بلغنی الان، استاد آپ کے ہاں سے گیا تو ہم کو وہ حدیثیں مل گئی جو ہمیں کوفہ میں آپ کے پاس نہیں ملی تھی، ہم ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب 2 باتیں ہیں ذرا یاد رکھو، نمبر ایک امام صاحب ناراض نہیں، نمبر 2 امام صاحب نے وہابی غیر مقلد نہیں کہا، امام صاحب نے اس کو وہابی کہا نہ تو گہرے مقلد، اور دوستانہ میں محبت میں کبھی کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے، اور اس سے بڑی چیز یہ علماء امام حنیفہ رحمۃ اللہ زندگی بھر کہتے ہیں جائز نہیں ہے، یہ ترمذی کی روایت۔ شاگرد سب پڑھ کے گیا تھا، دور چلا گیا، ایک زمانہ گزر گیا، پتہ چلا ہمارے استاد بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، اپنے استاد کی عیادت کے لیے آیا، کہا ہمارے استاد لیٹے ہوئے تھے، وضو کرنے کی باری آئی تو میں نے سوچا اچھا موقع ہے استاد کی خدمت کر لیں، کیوں؟ بالکل آخری عمر میں ہم ہیں، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، وضو کرائیں، وضو کرانے لگے ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، میں نے دیکھا ہمارے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موزے پہنے تھے، اور زندگی میں جب میں ان سے پڑھا تھا تو انہوں نے کبھی موزے پر مسح کو جائز نہیں سمجھا تھا۔ تو آج پرانی روایت کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا استاد موزے پر مسح نہیں کرتا، وضو کرانے لگا تو میں جھکا اور جھک کر کے موزہ نکالنا چاہا، تو استاد نے کہا دعانی، میرے شاگرد موزہ نہیں نکالنا، میں موزے پر مسح کروں گا۔ کہا کیا؟
کہا بلغنی الآن، جب تم کو پڑھاتا تھا تو مودے پر مسح کرنے والی حدیث نہیں ملی تھی، تمہارے جانے کے بعد اب ہم کو مودے پر مسح کرنے والی حدیث مل گئی ہے، اس لیے اب میں مودے پر مسح کرنا سنت سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ، ہم نے کہا اسی لیے ہمیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا۔ تو دوستو یہ بلغنی الآن، بات آگے بڑھاتا ہوں، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ میں بیٹے میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ یہ کتاب و سنت کی دعوت دینا اور اس پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ دعوت برابر چلتی رہی ساحلی علاقوں میں۔ اور کہا جاتا ہے محمد بن قاسم نے سندھ پر آنے کے بعد ایک ایسا ادارہ اہل حدیثوں کا قائم کیا گیا تھا، اور کہا جائے سرزمین بر صغیر نہیں، پوری دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد قائم کیا، جس میں ایک وقت میں 7,000 طالب علم حدیث پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک دو نہیں، ساحلی علاقہ سندھ کے اندر۔ اسی لیے اس وقت لوگ 92 سے لے کر کے 375 یا سمجھے 4 صدی ہجری تک سوائے کتاب و سنت کے اور دعوت حق کے سندھ کے علاقے میں کوئی اور دعوت تھی ہی نہیں، بلکہ یہاں بشار مقدسی 375 اس ہجری کے اندر سیاح وہاں سے گزرتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا یہاں قاضی اور جج بھی اہل حدیث ہے، بڑے بڑے محدثین ہیں یہاں اس کے ہند کے اندر، سندھ کے اندر۔ اور یہاں تک اس نے کہا ہم نے دیکھا اس قدر عربی زبان پر یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ بکریوں کے چرواہے بھی عربی میں بات کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ دعوت حق کا نتیجہ تھا، اس لیے بغداد کا نام رکھا گیا تھا، سندھ کا نام رکھا گیا تھا بغداد اعظم، بغداد ثانی۔ ایک بغداد وہ ہے مدینۃ العلم، دوسرا بغداد ہندوستان کی سرزمین سندھ میں ہے۔ یہ 2 بغداد ہیں جہاں حدیث اور کتاب و سنت کا درس دیا جاتا ہے اور جہاں کے لوگ عمل کرنے میں اہل حدیث ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دعوت حق وہی چل رہی تھی تقریباً 400 سال تک ساحلی علاقے میں صحابہ تابعین آئے اور اس علاقے محمد بن قاسم آیا، لیکن ایک ایسا وقت آیا تقریباً 4 صدی ہجری کے آخر میں، جب ماوراء النہر، افغان، خراسان، ترکستان، اس طرف سے لوگ ہمارے بادشاہوں نے جب ہندوستان میں داخل ہونا شروع کیا، ان کے ساتھ جو لوگ آئے ایک بڑی تعداد میں شمال سے در خیبر سے جو آئے، اتری حصے سے، ان کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، ان کے پاس صرف فقہی مسائل تھے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو سب کچھ وہی قرآن، وہی حدیث، وہی عقیدہ، سب کچھ ایک ہی چیز موجود تھی۔ جب وہاں سے آئے تو اب ذرا ہندوستان میں اب دعوت حق کمزور پڑنے لگی، کیا اب پاور لے کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ جب وہ قدم رکھے اور وہاں آ کر کے اپنی فقہ پھیلانا شروع کیا، تو اس وقت بھی الحمدللہ کوئی اہل حدیثوں نے محنت کی ہے، جن میں سے ایک نام علامہ محمد اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی وفات تقریباً 448 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری کے آخر تک وہ لاہور کو اپنا مرکز بنایا، لاہور میں رہ کر کے سنت کی دعوت دی۔ اس لیے بے اتفاق علماء کہا جاتا ہے اول من نشر سنتا، پنجاب کے اندر 4 صدی ہجری کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے سنت کی دعوت دیا اور حدیث کو عام کیا، وہ محمد اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد بھی الحمدللہ ٹائم ہوتا تو بتاتے، تاویل چلے آئے 5ویں صدی کے 6 صدی ہجری کے اندر بھی ابو الحسن علی بن عمر لاہوری، وہ بھی حدیث کا درس دیتے رہے، اور لاہور میں دعوت حق جاری تھی، دنیا کی کسی طاقت نے
دعوت حق کو روک نہیں سکا. اور ذرا بڑھو پھر 6 صدی ہجری کے اندر علامہ رضی الدین ابو الفضل ساگانی رحمت اللہ علیہ لاہور میں پیدا ہوئے پنجاب میں، جنہوں نے پورے پنجاب کو درس حدیث سے عام کیا. گاؤں گاؤں پہنچے، یہاں تک کہ بغداد، یمن، مصر، مکہ، مدینہ، یہ ہندوستان پنجاب کا لاہور کا رہنے والا آدمی دعوت حق جب ادھر شیعہ مذہب عام ہوا تو پیدل جا کر کے بغدادیوں کو بھی حدیث کی درس دیا، ایران اور توران کو بھی دیا، مکے کو بھی دیا، مدینے کو بھی دیا، اور یمن تک کتاب و سنت کی دعوت دی. دعوت حق عام ہوتی رہی، ایک مرتبہ ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہاں تک کہ تعجب کریں گے جب بڑے یہ مغل حکمراں اور یہ سارے باہر کے لوگ آئے اور ذرا پاور میں آئے تو انہوں نے اب اہل حدیث مسجدوں کو، اہل حدیث اداروں کو ختم کرنا اور آمین رفع الیدین کرنے والے اور دعوت حق کو مٹانے اور دعوت حق پر چلنے والوں کے ساتھ کچھ سختیاں شروع کی. ایک زمانہ ایسا آیا، یہ یاد رکھو، 5ویں صدی ہجری، 6 صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری، 8ویں صدی ہجری، 9ویں صدی ہجری اور تقریباً 10ویں صدی ہجری، یہ 5 صدیاں ایسی گزری ہیں. کہا جاتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے بدترین زمانہ یہ تھا، سب سے بدترین زمانہ. یہ 5 صدیوں میں اتنی مشکلات تھیں کہ توحید کا نام لینے والا مجرم سمجھا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ جہاں تک بتائیں بات یہ تھی کہ جگہ بجگہ، اب باتیں بہت ہیں لیکن مشکل ہو جائے گی، ہمیں سمجھ میں کتنا سمیٹے ہم آپ کے سامنے دعوت حق. بہرحال میرے بھائیوں، ہندوستان کی یہ چند صدیوں کے حالات دینی، یعنی صرف منطق، فلسفہ، زیادہ سے زیادہ فقہ کی پڑھائی ہو، تفسیر نہیں، حدیث نہیں، اور کوئی عقیدے کی کتاب نہیں، صرف فقہ، منطق، فلسفہ چل رہا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا کیا دمشق کے اندر. انہوں نے جب توحید و سنت کی دعوت دینا شروع کیا تو ان کے دل میں آیا کہ سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کے ہند کے اندر ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی دعوت ہند، عرب سے، دمشق سے اور عرب سے باہر ہم اس کو ہندوستان بھیجیں. ان کے 3 شاگرد آئے. نمبر 1 عبدالعزیز اردبیلی، نمبر 2 علیم اللہ، نمبر 3 شمس الدین ترک. یہ 3 شاگرد آئے. اب ان شاگردوں نے، ان میں سے شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ آئے. اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے، قیامت تک صدقہ جاریہ ہو. جب یہ دمشق سے چلا خالی ہاتھ نہیں آیا، 400 صرف حدیث کی کتابیں لکھ کر کے لایا. ایک نہیں 400 کتابیں، اور یہ اس وقت ہاتھ سے لکھا جاتا. کتنی محنت کی اللہ کے بندے نے، صرف اس بنا پر کہ ہندوستان کے اندر ان حکام نے، ان بادشاہوں نے دعوت حق کو ختم کر دیا ہے. صرف فقہ پڑھائی جائے، عقیدہ نہ پڑھایا جائے، اور اسی لیے درگاہوں پر درگاہیں پھیلتی رہی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان شاگردوں نے ہمت کیا، اور ایک محدث، ایک شاگرد شمس الدین الحریری ترکی رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً آئے اور اونٹ پر لاد کر کے لائے 400 حدیث کی کتابیں. میرے بھائی، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کو وفات 728 ہجری کی ہوئی دمشق کے اندر، شاگرد آیا. ان میں ایک شاگرد ذرا یاد رکھنا، علامہ عبدالعزیز الاردبیلی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جب کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہوئے، حق کا پیغام ہندوستانیوں کو پہنچاتے ہوئے ملتان تک پہنچے. وہاں سے کچھ مراسلات جاری کی اور بادشاہ شاہ محمد تغلق سے ملاقات ہو گئی. کسی بہانے سے ملے، جانے کے بعد بادشاہ سے گفتگو کی، دعوت پیش کیا، بتایا میں ابن تیمیہ کا شاگرد ہوں. ان کی دلی تمنا تھی موت کے پہلے پہلے
کہ ہندوستان میں آ کر کے دعوت حق کو عام کریں. کیوں؟ ہم نے سنا ہے دعوت حق کی زبان کاٹ لی جاتی ہے، دعوت حق کو سزائے موت دے دی جاتی ہے. ہم کو بھیجا ہے، اب آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. الحمدللہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ چند محفلوں کے اندر، چند مجلسوں کے اندر شاہ محمد تغلق اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا. اور جب بادشاہ اعلان کر دے اور اعلان کرتے ہی یہ قانون پاس کر دیا کہ سارے مساجد کے ائمہ ہٹائے جائیں اور سب کا امتحان لیا جائے. ان مسجدوں میں امامت وہ کرے گا، ہم جہاں تک ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت کے دائرے میں ہر مسجد کے امام کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو. اب اہل بدعت اور دعوت باطلہ کا کوئی چانس باقی نہیں ہے. یہ بادشاہ ایک عالم کی دعوت پر. اور آج لوگ کہتے ہیں بادشاہ کو سدھارنا ہے تو جلوس نکالیں گے. مت ماری گئی ہے، جلوس نکال کر کے انقلاب لائیں گے. سمجھ گئے نا؟ انقلاب عالم لاتا ہے اپنی دعوت حق کے ذریعے. پوری تاریخ پر ڈالو، عالم دعوت حق کے ذریعے انقلاب لاتا ہے. لیکن جب قانون پاس ہو گیا اور کتاب و سنت اور دوسرے لفظوں کا دعوت حق عام ہونے لگی تو پھر بڑی مشکل. شاہ محمد تغلق تو خبر نہیں، پیر فقیر صوفی سجادہ نشین خانقاہ آباد کرنے والے، انہوں نے سارے فوجی جنرل کرنل اور سارے نواب اور سارے نائبین کے پاس لیٹر لکھا. یہ تو بہت مشکل آ گئی، یہ تو ایک نیا دین قبول کر رہا ہے. شاہ محمد تغلق معلوم پڑتا ہے اہل حدیث ہو گیا ہے، پھر یہاں کیا ہو گیا ہے؟ وہابی نہیں. وہابی نہیں کیوں؟ انگریز اس وقت نہیں کہتا تھا. نہیں انگریز، ہاں وہابی. ابھی بتاتے ہیں وہابی کیسے. میرے بھائیو اللہ اکبر، کہا کہ تو کوئی اور دین خانقاہ بن کر رہا ہے اور قبر درگاہوں و مزاروں پر پابندی لگا رہا ہے. یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے. بڑے ہنگامے کیے تو نعوذ باللہ من ذالک دعوت حق کا یہ علمبردار شاہ محمد تغلق کو بلوچستان کے وزیروں نے دعوت دی. کہا کہ صاحب آپ یہاں بہت ہماری رعایا چاہتی آپ کا دیدار کریں. وہ دورے پر جانے لگا تو لوگوں نے کہا نہیں آپ بھی چلیں، اپنے اہل و عیال کو بھی لے لیں تاکہ ان کی بھی سیر ہو جائے، وہ بھی ڈھونڈ لیں گے، ٹہل لیں گے. وہ بیچارہ اپنے بھولے پن میں بیوی کو لیا، باپ کو لیا، بچوں کو لیا، بہووں کو لیا، بیٹوں کو لیا، بھائیوں کو لیا، پورے خاندان کو لیا. چلو چل رہے ہیں. اور سندھ ہے، بلوچستان ہے، وہاں سب پہاڑیاں ہریالیاں دیکھ کر کے آئیں گے. سب کو لے کر کے آیا. جب سندھ کے ریگستان میں پہنچے اور سندھ کے ریگستان میں پہنچے، بلوچستان کے پہلے میدان میں صحرا میں وہ سارے جنرل کرنل جو صوفیوں کے ورگلانے پر تیار تھے، وہ سب کو سبا کر کے پورے خاندان کو تہس نہس کر دیا. اور جتنے بھی اس کے متاثرین تھے اور سب کی لاشیں بغیر جنازہ کے سندھ اور بلوچستان کے میدانوں میں گدھا کوے کے لیے چھوڑ دیا. اس طرح سے ظلم ہوتا تھا. اور ایک ظلم نہیں تھا، آپ کے پڑوس میں کہیں برہان پور ہوگا، اسی برہان پور کے اندر قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. ان کی وفات 391 ہجری کے اندر ہوئی ہے. ان کا سسر بیجاپوری قاضی تھا حنفی. یہ گئے مکہ مدینہ گئے، یہ بھی پکے تھے بھائی، لیکن مکہ مدینہ گئے. پھر میں کہوں گا دوستو، حدیث عام ہوتی ہے تو اہل حدیث جماعت بڑھتی ہے، کتاب و سنت عام ہوتی ہے تو دعوت حق پھیلتی ہے. پیسے دے کر کے، عہدہ دے کر کے ہمارے ہاں کوئی چکر نہیں ہے. گئے مکہ، عمرہ کر کے فارغ ہوئے، صفا مروہ سے آگے بڑھے
تو مطاف کے اندر کوئی عالم بیٹھے قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ ہے، وہ کھڑے ہو کے سننے لگے، حدیث سنتے گئے، اندر گھستی گئی. اب کیا کہیں گے؟ شرک و بدعات کے جراثیم مٹتے گئے اور کتاب و سنت کے نورانی چشمے گھستے گئے. نتیجہ یہ نکلا جب پلٹ کر کے ہندوستان آئے حج سے تو ایک صاحب کہتے اہل حدیث نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے کچھ اور ہو گئے تھے. اہل حدیث کہنے میں ڈر، کیا کہتے ہیں؟ حج میں گئے آئے تو کچھ اور بن گئے تھے. یہ تو ایسے ہوا کہ تقریباً 8 سال پہلے ایک بنگلہ دیشی اہل حدیث ہو گئے درس میں آتے ہوئے، تو اس کے ساتھیوں نے اس کی بیوہ ماں کے پاس بنگلہ دیش میں بھیج دیا لے کر کہ تمہارا بیٹا وہابی ہو گیا ہے. اماں بیچاری کھانا پینا بند، ٹیلی فون کرتی ہے، بیٹے سنا ہے کہ وہابی ہو گئے، پتہ نہیں کتے کی طرح ہے یا خنزیر کی طرح ہے یا بلی کی طرح ہے یا بندے کی طرح ہے، جو وہابی کا مطلب کوئی جانور بن گیا ہے. بیٹے واٹس ایپ پر دکھلا دیتے، میں نے تسلی ہو جاتی کس شکل میں وہ تو وہابی بنا ہے. اللہ ہو گئے تو ابھی اس زمانے میں وہاں تو بات اور تھی. اہل حدیث ہو کے آئے، گئے اپنے داماد سے ملنے کے لیے بیجاپور، کرناٹک میں بیجاپور ہے کہ بیجاپور، بیجاپور گئے ملنے کے لیے. بات چیت ہونے لگی تو چائے کافی تو ہوتی نہیں تھی، شربت تیار کر رہی تھی میڈم، کیونکہ بیوی چھوڑ کے گئے تھے وہاں سسرال. آئے بحث ہونے لگی، انہوں نے استاد نے کوئی فیصلہ سنا، کہا یہ مذہب یہ ہے، انہوں نے کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنائی تو کہا کہ رکھو حدیث اپنے پاس. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ان کے منہ سے نکل گیا ہم اس کو نہیں رکھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو رکھیں گے جو مکے سے لے کے آئے ہیں، ہم حدیث کو رکھیں گے. ہاں ہمارے یہاں حدیث رکھے گا. اچھا بیٹھ ابھی بتاتا ہوں. چلے گئے بیچارے، یہ سوتے کافی چائے تیار ہوگی میڈم اندر خوش دامن صاحبہ لے کر کے آئیں گے. آئے تو تلوار لے کر کے آئے. تمہاری ایسی کہ تیسی حدیث پڑھتا ہے تو ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہیں اور تو حدیث سناتا ہے ہمیں. ابھی تیری ایسی کہ تیسی کرتا ہوں. جوتا چھوڑ کے بھاگے بیچارے. پیچھے بوڑھا سسر تلوار لی ہے، ہم تجھے قتل کریں گے. کیوں؟ تو ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کے حدیث پر عمل کرتا ہے. اور بھگتے جا رہے ہیں. جب سانس پھولتے پھولتے سسر کا دم گھٹ گیا، کہتے جا تو اللہ کے حوالے. اب اپنے حوالے نہیں، اللہ کے حوالے. آئے برہان پور میں رہے اور یہی برہان پور میں آج تک ان کی قبر موجود ہے. ان سے پہلے آپ حضرات جانتے ہیں بابر کے دور میں، بابر نہیں یہ اکبر، جب سب سے بڑا بگاڑ اکبر نے جب دین اکبری نافذ کیا، سمجھتے ہیں دین اکبری کے آ جانے کے بعد اسلام کو کس طرح سے بتایا تھا. اس نے محمد رام نام رکھا جائے زبان کاٹ لی جائے، ختنہ بند تھا، بڑے کا گوشت حرام تھا. یہاں تک کہ تعجب کریں گے اتنا دیندار بادشاہ عالمگیر اپنے رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو کہتے ہیں واللہ ہمارے دادا پر دادا یہ جو اکبر نے شراب کو زمزم کو حرام کیا اور شراب کو حلال کیا، وہ اس کے حرام کر شراب کو حرام کر. اور فقہا کا قول شراب اس کو کہتے ہیں جس کے پینے کے بعد نشہ آئے. اگر 2 گلاس میں نشہ آتی، 1 گلاس پیو اس سے ذرا صحت بنتی ہے تو اس میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں. شراب کو اس طرح سے حلال کیا گیا. اکبر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا جہاں تک علم ہے اس وقت میری پوری ریاست میں علماء کے اندر، ہمارے علماء کے اندر شاید میں اور یہ میرا قاضی ہے جو شراب سے بچتا ہے، ورنہ کوئی شراب سے نہیں بچا ہوا ہے. یہ اورنگزیب کا معاملہ تھا. لیکن الحمدللہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اہل حدیث چاہیے تھا. کیوں؟ شرک کا مقابلہ اہل حدیث کرے گا، بدعت کا مقابلہ دعوت حق کرے گی، دعوت باطل
پتھر کو پتھر سے نہ توڑا جائے گا، بلکہ پتھر کو توڑنے کے لیے ڈرل مشین ہوتی ہے، کریشر ہوتا ہے۔ بدعت سے بدعت، باطل سے باطل کیسے مٹے گا؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قول دارمی کا، اے مسلمانوں، اس باطل پر، کفر و شرک کرنے والوں پر اپنا تیر چلاؤ تو کتاب و سنت کا تیر چلاؤ۔ یہ تیر چلانا تھا، کہاں کیسے لائے؟ دعوت حق کو کامیاب کرتا ہے۔ گنگوہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا ہوگا۔ سہارنپور کا نام سنا ہے؟ ہاں تو سب کہیں گے نا۔ کیوں؟ میرے خیال سے ہندوستان میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول آئے تو کہاں تشریف لائے ہیں؟ وہ کہاں ہے دوستو؟ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر اللہ کے رسول کہیں تشریف لائے ہیں 1400 سال کے بعد تو شاید وہ سہارنپور ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ صرف ایک صاحب کہتے 3 مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے تھے۔ پہلی مرتبہ فرسٹ فلور پر، دوسری مرتبہ سیکنڈ فلور پر، اور تیسری مرتبہ نہیں چھت نہیں 3 فلور۔ میرے بھائی وہاں ایک بڑی درگاہ ہے عبد القدس، بہت پرانی درگاہ۔ وہ بابا جو قبر کے اندر، ان کا پوتا، اس کو حج کا شوق ہوا، حج میں چلا گیا، حج میں گیا، جن کا نام مولا عبد النبی رحمت اللہ علیہ ہے۔ مولا عبد النبی، اللہ اکبر، متوفا 934 ہجری، اللہ اکبر۔ وہ گئے مکہ، گئے مدینہ، گئے حدیث سنے، حدیث پڑھی، محدث بن کر کے آئے۔ تو آتے ہی ماشاءاللہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ سے کہا یہ جو قوالی چلتی ہے دادا کے درگاہ پہ حرام۔ او ہو، قوالی تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، قوالی 27ویں شب تھی، 27ویں شب ہے۔ میں درس دے کر کے جمعے کے دن آ رہا ہوں، ٹیکسی پر بیٹھ گیا تو ٹیکسی والا کہتا آج بڑی رات ہے اس لیے قوالی سنو آج۔ یعنی قوالی اتنی مقدس چیز کہ شب قدر کو قوالی لگا رہا ہے سننے کے لیے۔ تو قوالی تو ماشاءاللہ قوالی ہی ہے، یہ بند کریں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا کی وصیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہو بھی، اور یہ جو جھومتے ہو نا اس کو بند کرو، یہ حال نہیں آتا ہے، سب شیطانی مکر ہے۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اب کھڑے ہو گئے، کیوں سمجھ رہے تھے؟ کیوں؟ اب ان کو حدیث مل گئی، حدیث مل گئی۔ اس لیے سید سلیمان ندوی بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کیا بتائیں، حج کے لیے تو گیا لیکن آیا تو کچھ اور بن کر کے آ گیا۔ وہ یہ کہنا بھی مشکل، کہتے اہل حدیث بن کر کے آیا اور بن کر کے آ گیا۔ ماشاءاللہ خوب انہوں نے سمجھایا، پورے خان کے دان کو لوگ بے دخل کیے۔ اکبر اس وقت صراط مستقیم پر تھا، اکبر کو پتا چلا، اس نے بلایا، صدر الصدور کا عہدہ دے دیا۔ لیکن جب اکبر کے نے دین الہی ایجاد کیا، انہوں نے تنقید شروع کی اور طرح طرح سے انہوں نے حدیثیں پیش کرنا شروع کیا۔ تو بڑا تفصیلی واقعہ، آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے حکم دیا اس کو تلوار سے نہیں مارو، اس کے گردن کو دباتے رہو جب تک کہ روح قبض نہ ہو جائے۔ کیا جرم تھا دوستو؟ صرف جرم یہ تھا کہ وہاں اہل بدعات میں حدیث پڑھ کر کے بدعات کی تردید کرتا تھا۔ اتنا مشکل بنا دیا تھا انہوں نے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گلا گھوٹ گھوٹ کر کے مارا گیا اور ایسے سامنے میدان میں پھینک دیا گیا، کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب یہ حالات تھے دعوت حق کو مٹانے کی، الحمدللہ، لیکن پھر بھی دعوت حق جاری رہی۔ میرے خیال جب ٹائم اس سے زیادہ اجازت نہیں دے گا تو بند کرنا پڑے گا میرے خیال سے۔ بند کر دینا بس اتنا میرے بھائیوں، اتنا سن لیا۔ اس کے بعد 5 منٹ اور لے لیتے ہیں تھوڑا سا۔ الحمدللہ دین اکبری کو مٹایا،
کس نے مٹایا دوستو؟ کس نے مٹایا؟ آج سیاست سے لوگ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں علماء بزدل ہو گئے اس زمانے کے. ہاں، سب خسی ہو گئے، بدنام، کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں. اس لیے مسٹر یا بردر چاہیے ان کو. بہت آگے بڑھے گے، سسٹر چاہیے ان کو. بس علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کریں گے تو تم سے پوچھ کے کریں گے، تمہارے مشورے سے کریں گے. حضرت اسامہ ابن زید سے کسی نے کہا کہ آخر عثمان بن عفان کے ساتھ ایک سب کچھ ہو رہا تھا، تم نے سمجھایا نہیں، تو کیا میں تم سے مشورہ کر کے جاتا سمجھانے کے لیے؟ میرے بھائی، ایک مثال، دین اکبری کو مٹانے میں سارے بادشاہ، سارے لوگ ایک ہو گئے تھے. دین اکبری مٹانے میں کتے پالنے والوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا. کتا پالنا کار ثواب تھا، اور کتے بلی کا پالنا وظیفہ پاتا تھا. اور اگر بکری کو ذبح کر کے گوشت کھائے تو زبان کاٹ لی جائے. ختنہ کرانا جرم تھا. کون سی چیز باقی رکھا تھا؟ اور اکبر کے فتنے کے مٹ جانے کے بعد بھی ایک زمانے تک، ایک زمانے تک کتا پالنے کا بڑا رواج تھا. اسی لیے شاہ اسماعیل شہید نے جو حق کا اعلان کیا 1810 ہجری سے، عیسوی سے، جامع مسجد سے دعوت حق کا دوبارہ پرزور انداز میں للکا کر کے، جامع مسجد کے سیڑھیوں سے، جامع مسجد کے محراب سے، جامع مسجد کے ممبر سے، رمضان کے جمعے کے خطبے سے حق کا اعلان شروع کیا. تو اس ایک بڑا عجیب سے حادثہ آیا. ایک دن تفریح کرنے کے لیے نکلے تو ایک صاحب کتے کو خوب مضبوطی سے، یہاں کتے کو نہیں، کتے کو اپنے سے باندھ رکھا تھا تاکہ کتا چھوٹ نہ جائے. شاہ اسماعیل صاحب ادھر رہے تھے. ارے صاحب بڑے میاں ایک کتا کیوں؟ ارے مولانا صاحب آپ نے زندگی کے سارا مسئلہ ہمارا حل کر دیا. کہا بیٹے میں نے کیا؟ نہیں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے حدیثیں جو آپ بیان کرتے ہیں تو کوئی عمل کرے نہ کرے، ہم نے تو بڑا فائدہ اٹھایا. کہا کیا اٹھایا؟ کہا کہ ہم کبھی مریں گے نہیں، اب ملک الموت ہمارے پاس نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا آپ نے حدیث سنائی تھی کہ کتا نہ پالو، کیوں کتا جس گھر میں رہتا ہے وہاں ملک الموت، وہاں فرشتے نہیں آتے. تو ملک الموت بھی فرشتے ہی ہے نا. پیروں پہ گر گیا. ارے حضرت آپ نے ساری مشکلات ہم نے الگ بار رکھا ہے، اور بیوی بڑی پیاری، اس کو بھی خرید کے دے رکھا ہے کہ دونوں. کیا ہوا؟ کہا آپ نے محمد صاحب کی حدیث بیان کی. دیکھے تو بڑا عجیب سا استدلال کیا. کیا؟ اکبر نے جو زندگی خراب کر دیا تھا، علماء سو نے مثال کے طور پر سجدہ کرنا غیر اللہ کا جائز تھا. کیوں بھائی؟ آخر آدم کا سجدہ فرشتوں نے کیا، یوسف کا سجدہ کس نے کیا؟ باپ نے. تو اس وقت شرک کیا اللہ نے آدم کو شرک کرنے کا حکم دیا؟ شاہ اسماعیل شہید نے بڑا پیارا جواب دیا. اکبر کے زمانے میں مجدد الفسانی، جس کی داستان کسی اور موقع پر انہوں نے کہا بات اصل ہے، نہیں منع تو نہیں کیا، لیکن ایک سنت اور ادا کر لیں. کہا کیا ہے؟ کہا آدم کے زمانے میں بھائی بہن کی شادی حلال تھی، ذرا اپنے بہن سے شادی کر لے تو. ارے نہیں حرام ہے. کہا یہ حرام ہے، یہ بھی تو آدم کی سنت ہے نا. بہرحال تو اس آدمی نے کہا شاہ اسماعیل شہید سے، حضرت آپ نے سارا بیڑا پار کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اب مروں گا نہیں. کیوں؟ ایک کتا میں نے باندھ رکھا ہے، حمام میں جاتے ہیں تو وہاں لے کے جاتے ہیں، ٹہلنے آتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، اور سونے لگتے بھگ نہ جائے چارپائی کے پائے میں باندھ دیتے ہیں. حجت بازی. کہا میرے بھائی صحیح تو ہے، لیکن بات اصل یہ ہے ملک الموت آئے گا تو پہلے کتے کی آئے گا، بعد میں تیرے پاس آئے گی. سمجھ گیا؟ آئے گے
ملک الموت آئیں گے لیکن کتے کو مار دیں گے، جب بغیر کتے کریں گے تب تیری روح قبض کریں گے۔ یہ تو بہت مشکل کر دیا آپ نے میرے بھائی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح سے دعوت حق اکبر کے زمانے میں مجدد الفسانی نے، لیکن اسی شخص نے کیا جس کے بعد حدیث کا علم آیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا ہندوستان سمجھتے ہیں اکبر کا زمانہ، اور اس کے بعد کتنا بڑا بادشاہ، کتنی بڑی حکومت تھی، حکومت میں کوئی ایک انسان مقابلہ نہ کیا۔ کیوں؟ کسی کے پاس ہے وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا ہے اس کا علم نہیں تھا۔ مجدد الفسانی پہلے حدیث حاصل کی علامہ محمد یعقوب کشمیری اہل حدیث عالم سے، انہوں نے حدیث حاصل کی۔ اس کے بعد صدر الدین سے حاصل کیا، ملا عبد النبی سے، دوسرا اہل حدیث عالم۔ حج کرنے کے لیے گئے تو مکہ مدینے میں مجدد الفسانی نے جب حدیث حاصل کر لی، حدیث حاصل کر کے آئے، تب پتا چلا کہ باطل کو کیسے مٹایا جاتا ہے۔ اب ان کے پاس ہتھیار آیا، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اب تو ہتھیار آیا، آنے کے بعد اعلان کیا اکبری مٹانے کا، اور الحمدللہ مٹانا جب شروع کیا اور حدیث پر کیسے عمل کیا۔ سب سے پہلا فتویٰ جو دیا بدعت کے مٹانے میں، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ، نہیں ہندوستان میں کیا، نہیں ایک بدعت ہوتی ہے بری، ایک ہوتی اچھی بدعت۔ ہم جو کرتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اسی چکر میں بدعات کی اکبر کے جتنے بدعات تھی، جتنے مشرکان عقائد تھے، سب کو مسلمانوں نے بدعت حسنہ قرار دے رکھا تھا۔ الحمدللہ مٹایا اور سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ دوستو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت حق ہے، سمجھا، لیکن دعوت حق ایک بڑا طویل موضوع ہے، ابھی بہت ساری باتیں باقی رہ گئی، لیکن ٹائم ختم ہے۔ ہم تو نہیں تھکے ہوں گے لیکن آپ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر، ہم تو نہیں کہیں گے آئندہ سال، آئندہ سال نہیں بتا سکتا کہ بلائیں یا نہ بلائیں، لیکن ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر اب دین اکبری سے ہم شروع کریں گے کہ آخر دین حق کو، دعوت حق کیسے کی اور دین اکبری کیسے مٹا۔ اور آج الحمدللہ اتنی بڑی جماعت، اور اسی دعوت حق کا ایک کرشمہ تھا کہ شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل کے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سب سے پہلا اہل حدیث یہاں آیا تو ناگپور مومن پورہ میں آیا، اور اس نے آنے کے بعد 11ویں صدی ہجری کے اندر اس پورے علاقے کا دورہ کر کے گاؤں گاؤں میں کتاب و سنت کی دعوت دینے کی کوشش کی، جس کی داستان طویل ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس یہی کہیں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی رک گئے داستان کہتے کہتے۔ آئے بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ الحمدللہ بڑے بزرگی میں بھی جوانی کے جوش کے ساتھ ہمارے بزرگ آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ 2 منٹ رکیے آپ حضرات، اپنی جگہ میں رک جائیے۔ ہم اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ بہترین موقع نصیب فرمایا، اس کے بعد تمام علماء کرام کا اور آپ تمام مہمانان کا، خواتین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس بزم میں شریک ہو کر علماء کرام سے کے خطاب سے فائدہ اٹھایا۔ 25 فروری کا عنایت اللہ مدنی کا پروگرام ہے، اس کا اعلان کریں۔ ٹھیک، جو خطابات آپ نے سنے ہیں ان کو اپنے دل میں لے کر جائیے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ یہی اس پروگرام کا مقصد ہے، صرف سنانا آپ کو نہیں ہے بلکہ سننے کے بعد عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں ایک اعلان ہے کہ 25 فروری کو انشاءاللہ کھیری میں، کانی واڑہ کھیری میں عنایت اللہ مدنی صاحب کا پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔
25 फरवरी को, जिसकी तफसील इंशाल्लाह आप तक और आ जाएगी। अब मैं जलसे के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दुआ पढ़ा रहा हूँ, आप दुआ पढ़ लें मेरे साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जिन हजरात ने खाना नहीं खाया है तो वो खाना खा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना मौजूद है, खाना आप खा लें। और अगर बाहर से सिवनी ज़िले के बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो रुकना चाहें तो इंशाल्लाह उनके रुकने का इंतज़ाम भी यहीं हो जाएगा, वो यहाँ पर स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएँ।